دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کی شادی کو عرصہ ہو گیا، مگر گھر میں ولی عہد کی کمی ہی رہی۔ تو اس نے سلطنت کے کونے کونے سے اپنی ملکہ کے علاج کے لیے حکیم بلوائے۔ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ملکہ کی گود ہری کر دی۔ بیٹا پیدا ہوا تو بادشاہ کو یہ دیکھ کر چپ ہی لگ گئی کہ اس کے بیٹے میں ایک پیدائشی معذوری تھی اور وہ ایک کان کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اپنے سارے وزیر بلوا بھیجے اور ان سے مشورہ کیا کہ اتنی بڑی سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے پیدا ہونے والا یہ ولی عہد جب اپنے آپ کو یوں معذور پائے گا تو احساس محرومی کا شکار ہو جائے گا۔ کس طرح اس کی اس خامی پر قابو پایا جائے؟ وزیروں نے مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اعلان کرا دیجئے کہ آج سے جو بھی بچہ پیدا ہو اس کا ایک کان کاٹ لیا جائے گا۔ شہزادے کے سارے ہم جولی اور اس کے سامنے پلنے والی ساری نسل جب ایک کان والی ہوگی تو شہزادے کے دل میں کسی قسم کی محرومی کا احساس ہی نہیں پیدا ہوگا۔ حکم نافذ کر کے عمل درآمد شروع کرا دیا گیا۔ اگلے کئی سالوں میں ملک میں ایک کان والی نسل دیکھنے کو ملی اور لوگ اس عادت تلقین میں رچ بس گئے۔ ایک بار کہیں سے گھومتا پھرتا بھولا بھٹکا ایک نوجوان اس مملکت میں آ ٹپکا۔ لوگ دو کانوں والے لڑکے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ بچے اس کی عجیب الخلق نوجوان کے پیچھے پڑ گئے اور دو کانوں والا کہہ کر چھیڑتے رہے۔ اس نوجوان کو بھی اپنے آپ ایک عجوبہ لگنا شروع ہو گیا تاکہ وہ ان لوگوں میں تماشا بن کر نہ رہے، اس لیے اس نے بھی اپنا ایک کان کٹوا لیا۔ دوستو، ایسا ممکن ہے کہ پوری کی پوری خلقت ایک ہی عقلی معذور بن جائے؟ جی، انسان تاریخ میں ایسا ہزاروں بار ہو چکا ہے۔ لوگوں کی اسی کج فہمی اور ٹیڑھی عقلی معذوری کی اصلاح کے لیے ہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اپنے نبی بھیجتے تھے۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم شرک کی معذوری کا شکار تھی، ایک اکیلا ابراہیم علیہ السلام ان کو بہت ہی عجیب دکھائی دیتا تھا۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی پوری قوم فطرت کی مخالف سمت میں چلنے والی تھی، ایک اکیلا لوط علیہ السلام ان میں عجیب دکھائی دیتا تھا کیونکہ وہ ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام کی پوری قوم سود اور چور بازاری میں ایسی مبتلا تھی کہ ان میں اکیلا شعیب علیہ السلام بہت ہی انوکھا نظر آتا تھا۔ دیکھیے، یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ سب لوگوں کا کسی ایک بات پر متفق ہو جانا اسے حلال نہیں بنا سکتا۔ غلط ہمیشہ غلط ہی رہے گا، بھلے ساری مخلوق اسے کرنا شروع کر دے، اور صحیح ہمیشہ صحیح رہے گا، بھلے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اسے کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ بات کان کٹوا لینے کی نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے سچ سے نہ پھرو۔ اگر وہ اپنے غلط پر شرمندہ نہیں تو آپ اپنے ٹھیک ہونے پر کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟